الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ آج بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت برائے تبرک ہے۔ گفتگو اور کلام حضرت مہدی کے باب میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں ذکر کرنا ہے، لیکن تمہیدی طور پر یہ بات سمجھیے کہ بعض مرتبہ اس قسم کے واقعات میں اور اس قسم کی چیزوں کے سننے میں آدمی کچھ زیادہ ہی متوجہ ہو جاتا ہے یا مشغول ہو جاتا ہے۔ اگر اس قسم کے بیانات ہوں تو اس موقع پر کیسٹ جو ہے وہ بھی زیادہ طلب کیے جاتے ہیں کہ ہمیں سننا ہے یا کہ اس کی کاپی کرنا ہے، تو اس سے رجحان کا اور میلان کا پتہ چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ بس اس حدیث کو پیش نظر رکھیں اور سامنے رکھیں کہ یہاں سوال یہ ہو رہا تھا قیامت کب قائم ہوگی، جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تیاری تم نے کیا کی۔ تو اب یہ کہ اس قسم کے واقعات یا اس قسم کے بیانات اور اس قسم کے دروس میں اور اسباق میں محض حظ نفس کے لیے یا تفریح دماغ کے لیے ان چیزوں کو سن لیا جائے، یہ کافی نہیں ہے یا اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو سننے کے بعد اپنی عملی زندگی کے اندر میں کچھ انقلاب پیدا کرنا ہے۔ صرف اسلام ہی وہ چیز ہے، یعنی اسلام میں داخل ہونا یا اس کا کلمہ پڑھنا جس کے نتیجے میں آدمی کی زندگی کے اندر میں انقلاب بپا ہو جائے اور ایک پریورتن آ جائے۔ ایک صحابی قبل اسلام وہ جا رہے تھے اور راستے میں انہوں نے کچھ عورتوں کو دیکھا، بڑی حسینہ اور بڑی خوبصورت عورتیں تھیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میرے پاس کوئی بہانہ تو ہے نہیں ان کے پاس بیٹھنے اور گفتگو کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک حیلہ کیا، ایک بہانہ تراش لیا اور کہا کہ میرا اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے، اب مجھے لانا ہے، رسی تو ٹوٹ گئی ہوگی لہذا رسی مجھے بٹنا ہے، تو اب میں اپنے گھر سے لے آتا ہوں اس کا سامان، آپ لوگ تھوڑا تعاون کریں وہ رسی کے بٹنے کے لیے اور رسی کے بنانے کے لیے۔ چنانچہ اس بہانے سے وہ بیٹھ گئے ان عورتوں کے پاس اور گفتگو میں مشغول ہوئے۔ ویسے وہ محظوظ ہو رہے ہیں ان کی گفتگو سے، مقصد ہی ان کا یہ تھا، نام جان بوجھ کر میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ حضرات مصنفین اور مؤلفین نے جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات پر اور دیگر راویوں کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ان کے نام کی وضاحت کی ہے کہ یہ فلاں نام کے صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے تاڑ لیا، معلوم کر لیا، فراست تھی، خدا داد اللہ عز و جل کی طرف سے عطیہ ملا تھا آپ علیہ السلام کو۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام مسکرانے لگے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ وہ تمہارا ابل شارد جو بھاگنے والا اونٹ تھا وہ کہاں گیا، اس کا کیا حال ہے، ملا یا نہیں ملا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات کہ یہ اونٹ بھاگ گیا ہے یہ بہانہ بنایا، یہ اللہ عز و جل نے بتلا دیا تھا،
چنانچہ اس موقع پر مسکراتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا تو اس صحابی نے بھی عجیب جواب دیا. وہ فرماتے ہیں قیدہ الاسلام، اسلام نے اس کو باندھ دیا اور مقید کر دیا. کچھ سمجھے بھی؟ مطلب یہ ہے کہ میرا میلان، میرا تقاضا، میری خواہش وہ جا رہی تھی ادھر کو، گناہ کے کام کی طرف، لیکن پھر اس کے بعد وہی اونٹ جو بھاگ گیا تھا، جس کو ہیلا اور بہانے کے طور پر میں نے استعمال کیا تھا، بھاگا واگا نہیں تھا، تو اسلام نے مقید کر دیا ہے، اب ادھر جانے کو جی نہیں چاہتا. تو غرض یہ کہ اسلام ہی، نفس اسلام ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر میں انقلاب پیدا ہو جانا چاہیے اور پریورتن آ جانا چاہیے. پھر بالخصوص اس قسم کے واقعات کو اگر سنا جائے تو اس کے بعد تیاری کی فکر ہونا چاہیے. تمہیدی باتوں کے بعد میں آگے چل رہا ہوں. یہ بات تو آپ لوگوں پر عیاں ہے، واضح ہے، آشکارا ہے، کھلی ہوئی ہے اور روزے روشن کی طرح کھلی ہوئی ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی اور دین کے لیے، کسی اور ملت کے لیے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، نہیں تکمیل کا اعلان کیا. تو تکمیل کا جو اعلان ہوا ہے وہ اسی ملت کے لیے، اسی دین کے لیے جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ایک جمعہ کے بیان میں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہود اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں، اور ہماری ملت کے لیے ایسا نہیں. تو اگر اس قسم کی آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. دوسری طرف کہ یہ دین جب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے کہ اس سے قبل جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنے بعد آنے والے نبی کے لیے راستہ ہموار کیا اور کہا میرے بعد نبی آئے گا جو اس قسم کا کام کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. اس طریقے سے ہر ایک اپنے بعد آنے والے نبی کے باب میں لوگوں کے ذہن بنا کر پھر رخصت ہوتا تھا اس دنیا سے. اور اسی لیے قرآن مجید کی آیت میں غور کریں. قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے. پھر متقین کے اوصاف کو ذکر کیا شروع ہی میں سورہ بقرہ کے اوائل میں. تو وہاں یہ کہا گیا کہ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ پر کتاب نازل ہو رہی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے قبل جو کتابیں نازل ہوئی ہے ان کے اوپر ان کا ایمان ہے. تو اگر متقی اور پرہیزگار آدمی اس کو سرٹیفکیٹ دینا ہے تو اس صورت میں دیا جاتا ہے جبکہ وہ یہ اقرار کرے بعد میں بھی اگر کوئی کتاب آنے والی ہے کہ اب سے پہلے، ابھی اور آئندہ جو کتابیں نازل ہونے والی ہیں ان سب کے اوپر اس کا ایمان. لیکن نہیں، پہلے ایسے ہی ہوتا رہا ہے، لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو آیت کریمہ اور جو قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ متقی وہ ہے کہ جو پہلے کی کتابیں ہیں ان پر بھی ان کا ایمان ہے، اور جو آپ پر نازل کی جا رہی اس پر بھی. اس کے بعد کا بیان نہیں ہوا. معلوم یہ ہوا کہ یہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. صحیح الدماغ جو انسان ہوگا وہ ذرہ برابر ان نصوص کو مد نظر رکھ کر، سامنے رکھ کر اس قسم کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ یہ سلسلہ موقوف نہیں ہوا ہے بلکہ اب بھی جاری ہے. اور پھر اپنے لیے دعوی نبوت کرنا وہ تو انتہائی حماقت، صفاحت، بے وقوفی کا کام ہوگا، اور گدھے سے زیادہ جو ہے وہ بے وقوف سمجھا جائے گا. تو حاصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی ہوئی شریعت وہ ہے کامل. دوسرے نمبر پر حفاظت کا وعدہ بھی ہوا اللہ عز و جل کی طرف سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ وعدہ بظاہر قرآن کے لیے ہے، لیکن یہ کہ قرآن میں تمام کے تمام احکام تفصیلی طور پر نہیں ہے بلکہ اس کی شرح پھر حدیث پاک کے اندر میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی بھی حفاظت کا وعدہ ہوا، اور قرآن سے متعلقہ جو چیزیں ہیں احادیث طیبہ کے اندر میں ان سب کی حفاظت کا بھی اللہ عز و جل وعدہ فرما رہے ہیں. اس اعتبار سے گویا دین کی حفاظت کا وعدہ ہوا. اگرچہ اس آیت کریمہ کے اندر میں ہم اپنے اعتبار سے مطلب نکالتے ہوئے چلے جائیں یا ایک دوسری نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے ملاتے ہوئے چلے جائیں، حدیث پاک میں صراحتاً آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت وہ حق کے اوپر قائم رہے گی قیامت کے قائم ہونے تک وہ ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گی، اور جو ان کی مخالفت کرنے والے ہوں گے ذرہ برابر مخالفت کرنا ان لوگوں کا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ضرر ان کو نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین پر چلنے والی ایک جماعت اسی صورت کے اندر میں حق پر برقرار رہے گی جبکہ یہ دین محفوظ ہو.
اور اگر دین محفوظ نہ ہوا تو پھر اس کے بعد ان کا حق کے اوپر قائم رہنا کیسے صحیح ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دین کی حفاظت کا وعدہ جو اللہ عز و جل نے فرمایا ہے تو صرف قرآن اور حدیث میں منحصر نہیں ہے، بلکہ دین کے جملہ شعبوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی حفاظت اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ ویسے قرآن مجید کے باب میں یہ اتم طریقے کے اوپر ہے، مکمل طریقے کے اوپر کہ قرآن مجید کی حفاظت یہ مکمل ہونے والی ہے۔ اور اسی لیے جب کبھی اس قسم کے مواقع آتے ہیں کہ جو دشمن ہوتے ہیں ان کی شرط پسندیاں سامنے آتی ہیں اور وہ کچھ اس قسم کا شوشہ چھوڑتے ہیں تو اہل اسلام ان کی غیرت اور ان کی حمیت بھڑک اٹھتی ہے، اور اس موقع پر وہ تعاقب کرتے ہیں اور اچھا خاصا تعاقب کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ بعض جو ہمارے دینی ادارے ہیں ان دینی اداروں سے شائع ہونے والے قرآن مجید اس میں جو غلطی رہ جاتی ہے تو اس میں جہاں تک ہمارا خیال ہے کوئی شر پسندی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، ویسی کچھ تسامح اور غفلت سی رہ جاتی ہے، یا کہ جیسا دیکھنا چاہیے ویسے دیکھا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں کچھ اغلاط رہ جاتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ سے جو قرآن شائع ہوتے رہے ہیں اس میں ہر ایڈیشن کے اندر میں کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے، ہر ایڈیشن کے اندر میں یہ جو ساؤتھ افریقہ والے قرآن ہیں ان میں کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وہاں کیا صورت ہے، اور پھر یہ کہ جو اغلاط کے دیکھنے والے ہیں اور تصحیح کا کام کرنے والے ہیں وہ کس درجے کے ہیں۔ حضرت مفتی سعید پالنپوری صاحب دامت برکاتہم سے ایک بات کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ تاج کمپنی والے جو پاکستان میں ہے، ایک تو تاج کمپنی جو ہے وہ انڈیا کے اندر میں ہے، وہ نہیں، ایک تاج کمپنی پاکستان کے اندر میں، تو انہوں نے جو قرآن مجید چھاپا تھا اور اس کی طباعت کی تھی، انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا تھا پہلے کہ جو آدمی اس میں کوئی غلطی بتلائے گا تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ قرآن مجید جو تاج کمپنی کا پاکستان کا چھپا ہوا وہ انتہائی صحیح سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہیں اسٹامفورڈ ہل کے اندر میں مفتی سعید صاحب جو ہے وہ خود کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ان کے پاس جو قرآن تھا وہی تاج کمپنی کا وہ نکالا، اس کے بعد کہا کہ دیکھیے ابھی بھی یہ جگہ ہے، باقی رہ گئی ہے۔ اللہ جانے کچھ سمجھ رہے ہیں، یعنی اس قدر اہتمام ان لوگوں کی طرف سے کہ انعام دیا جائے گا، اور باقاعدہ لوگ بتاتے گئے، انعام ملتا گیا اور انعام دیتے گئے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کہہ رہے کہ یہ ایک غلطی رہ گئی ہے اور وہ میں نے یہاں پر نشان لگا رکھا ہے۔ خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کی حفاظت یہ اس آیت قرآنی کے اندر میں پہلے درجے کے اوپر آتی ہے۔ ایک صاحب نے امتحان لینا چاہا تھا، ویسے ہے پکے مسلمان لیکن امتحان لینا چاہا تھا اس معنی کر کہ مجھے تو پتا نہیں ہے کہ قرآن مجید ویسا کا ویسا ہی ہے۔ انہوں نے ایک نسخہ لکھا تو تورات کا، ایک نسخہ لکھا انجیل کا، اور ایک نسخہ لکھا قرآن کا، اور اچھے خاصے دید زیب انداز کے اندر اس کو لکھا کہ ظاہری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آشش کرنے لگے کہ واہ کیا حسن اور کیا جمال ہے اس کتاب کا، کیا خوبصورتی ہے۔ اب انہوں نے ان کتابوں کو لکھنے کے بعد اس انداز سے لکھا تھا، ظاہری اعتبار سے نقش و نگار اس کا اچھا تھا، لیکن اندر کچھ ترامیم انہوں نے کر دی تھی، کچھ ہیرا پھیری انہوں نے کر دی تھی۔ یہ ہیرا پھیری کرنے کے بعد وہ جان بوجھ کر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کتاب کیسی ہے، محفوظ ہے یا نہیں، تو اب وہ گئے تورات کو لے کر گئے یہودیوں کے پاس اور ان کو جا کر بتلایا۔ ان کے جو بڑے آدمی تھے بڑے خوش ہوئے وہ، اور انہوں نے انعام بھی دیا اور اس کتاب کو لیا۔ اب اس کے بعد یہ جو انعام ان کو مل رہا چند دنوں کے بعد مل رہا ہے، یعنی یہ کہ ہم دیکھیں گے۔ اب انہوں نے دیکھا لیکن ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اسی طریقے سے یہ انجیل لے کر گئے وہ عیسائیوں کے پاس، ان کے بڑوں کے پاس، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا، شکریہ ادا کیا کہ بہت اچھا کام کیا ہے آپ نے، اچھا کارنامہ انجام دیا، اور پھر اس پر انعام بھی دیا جا رہا ہے۔ اور یہ قرآن اسی طرح وہ اچھا خاصا جو بنا رکھا تھا اس کو لے کر گئے مسلمانوں کے پاس، یعنی ان کے علماء کے پاس، تو انہوں نے اسی وقت ٹھکائی کر دی، اور ٹھکائی کرنے کے بعد پھر وہ حاکم کے پاس نالش کی کہ یہ آدمی جو ہے اس قسم کی شرارت اور اس قسم کی حرکت کرنے والا، اب حاکم نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا وہ یہ کہ اس کو قتل ہی کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس میں بجے بانسری۔ اس موقع پر وہ گر گرایا اور یہ کہنے لگا کہ میرا مقصد فقط امتحان تھا۔ وہاں گیا ان لوگوں نے تعریف کی میری اور انعام دیا، وہاں گیا ان لوگوں نے بھی تعریف کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محفوظ نہیں، ان کو خود پتا نہیں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے یہاں ترمیم کی ہے، یہاں ترمیم کی ہے، لیکن قرآن مجید تو فوری طور پر جو ہے وہاں مجھے سبق مل گیا، ٹھکائی لگ گئی، جس طرح انڈیا کے اندر ہوتا ہے مجرم آدمی جب پہلی مرتبہ پکڑا گیا تو پہلے مار لیتے پھر اس کے بعد وہ پولیس کے حوالے کرتے ہیں، تو اس طریقے سے پہلے ٹھکائی ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو وہ حوالے کر دیا گیا حاکم کے۔ تو اس طریقے سے میں آیا، اور اس پر ایک لطیفہ پہلے میں نے سنایا تھا اگر یاد ہو، ایک آدمی جو ایک کاتب صاحب کے پاس گئے
اور اس زمانے کے اندر میں وہ قرآن مجید جو وہ ہاتھوں سے لکھنا پڑتا تھا، لکھوانا پڑتا تھا. وہاں اگر ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ کاتب صاحب جو کرم فرمائی کرتے رہتے ہیں اور اس میں تغیر تبدل کرتے رہتے ہیں. یہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ بیان فرما رہے ہیں. میری عام متن جو باتیں ہوتی ہے وہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کی ہوتی ہے، اور اس میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ زیادہ تر جو کتابیں پڑھنا ہے میری وہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کی ہے. اور جس شعبے سے متعلق کوئی بھی مضمون ہو اگر دیکھنا ہو تو حضرت حکیم الامت کی یہاں کچھ نہ کچھ ہدایت مل ہی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہدایت مل جاتی ہے. یہ ان کی شان تجدیدی کا ایک اہم کارنامہ ہے جو ہم لوگوں کے سامنے ہے. اگرچہ ان کے بارے میں بھی اختلاف کرنے والوں نے اچھا خاصا اختلاف کیا کہ حضرت حکیم الامت کو مجدد ملت کہا جائے یا نہ کہا جائے. ملت کا جو مجدد ہوتا ہے، اور میری گفتگو یہیں پر ابھی پہنچنی تھی لیکن ہو سکتا ہے نہ پہنچ پائے، تو اس میں یہ کہ جو مجدد ہوتا ہے یہ تجدیدی کارنامہ انجام دینے والا کیا وہ سال کے اختتام کے اوپر یا سال کے شروع کے اوپر، یعنی صدی میں جو 100 سال ہوتے ہیں تو اس میں 100 سال کے آخر کے اندر میں، یا جو نیا سال شروع ہونے والا ہے 100 تو اس کے شروع کے اندر میں وہ آدمی ہونا چاہیے اور اس کا چرچا اور اس کا تذکرہ اس کی حیات کے اندر میں شروع ہو جانا چاہیے. یہ مسئلہ جو ہے ایک اٹھا ہوا ہے علماء کے درمیان. ایک مفتی صاحب ہیں، انتقال ہو گیا، حق تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کو انوار سے بھرے اور بار بار ان کی مغفرت فرمائے. اپنے ایک مسئلے کے لیے انہوں نے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کی شان مجددیت کا انکار کیا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے گاؤں کے اندر میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ کتابیں سب میرے پاس ہے، وہ بھی اور پھر اس کا جو تعاقب ہوا وہ کتابیں بھی. تو انہوں نے کتاب لکھی کہ گاؤں کے اندر میں جمعہ کی نماز جو ہے وہ جائز ہے، چھوٹے گاؤں میں جمعہ کی نماز جائز ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے کچھ اقوال سے انہوں نے سہارا لیا. اس کے بالمقابل ایک شیخ الحدیث صاحب اور مفتی صاحب جو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تعاقب کیا اور کہا کہ نہیں، جمہور کا اور حنفیوں کا مسلک جو ہے اور آج وہ یہی ہے کہ چھوٹے گاؤں کے اندر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود اگر پڑھتے ہیں تو ان کے ذمے وہ ظہر باقی کا باقی ہی رہ جاتا ہے. وہ جمعہ ادا کر لینے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے سے فرض اتر گیا، ایسا نہیں. اور انڈیا کے اندر میں اس مسئلے کے اندر میں عام ابتلا ہے. اب یہ کہ جب یہ کتاب آئی تو اس کتاب کے اندر میں حضرت حکیم الامت کا حوالہ تھا اور اس میں ان کے ساتھ مجدد الملت کا لفظ لکھا ہوا تھا. بس یہ آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے جو تعاقب دوسرا لکھا تو اس کے اندر میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کی شان مجددیت کو للکارا اور کہا کہ نہیں، یہ سال کے اختتام کے اوپر یعنی صدی کے اختتام کے اوپر یا صدی کے اوائل کے اندر ابتدا کے اندر میں نہیں ہوئے، اس اعتبار سے ان کو مجدد الملت کہنا صحیح نہیں ہے. یہ مضمون فی تفصیل طلب ہے کہ یہ مجدد کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ صدی کے اختتام کے اوپر یا صدی کے اوائل کے اندر میں ہونا چاہیے، بقید حیات ہونا چاہیے. راجح قول یہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صدی کے اختتام کے اوپر یا صدی کے شروع کے اندر میں ہونا چاہیے. اور اس کی طرف میں ایک بات سے گزشتہ نشست کے اندر میں اشارہ کر چکا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے سالوں کے بعد میں تو جان رہے ہیں کہ سال کتنے کا ہوتا ہے، 12 مہینے کا ہوتا ہے، خود صحیح بخاری کی روایت. لیکن یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں یہ مجدد کے بارے میں کہ ہر 100 سال کے اوپر اللہ عز و جل ایسی شخصیت کو پیدا کرتے ہیں کہ دین کے اندر اگر کچھ بگاڑ آ گیا ہے لوگوں کی طرف سے تو اس کی وہ اصلاح کرتے ہیں اور ان چیزوں کو چھانٹتے ہیں اور الگ کرتے ہیں. اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تو جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ 100 سال کا اختتام یعنی 100 سال کا اینڈ یا 100 سال کا جو ابتدا اور آغاز کا اور شروع کا جو حصہ ہوگا وہ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں تو وہ ہجری سال تھے نہیں اور یہاں آپ فرما رہے ہیں. اور پھر علماء نے انتباہ کر کے دیکھا کہ وہ 100 سال ہجری کے جو پورے ہو رہے ہیں تو اس میں کون کون سی ایسی شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے یہ تجدیدی کارنامہ کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے والے امور کے بارے میں اللہ عز و جل نے بتلا دیا تھا. لیکن اس میں جو لفظ آیا ہے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نے نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ بطور خاص ان کے لیے یہ دو لفظ میں نے استعمال کیے ہیں کسی اور مقصد کے لیے. اور ملا علی قاری حنفی ان تینوں نے اس بات کے اوپر اپنی اپنی کتابوں کے اندر میں زور دیا ہے. ایک نے تجدید ہی سے متعلق کتاب لکھی،
ایک نے مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کے تذکرے کے سلسلے میں کتاب لکھی، اور ایک جو مشکات کی شرح لکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر میں ان باتوں کو وہ تحریر فرما رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، ایسا تو بولا جاتا ہے علی رؤوس الاشہاد، عربی کے اندر میں ایک لفظ اس طرح بولا جاتا ہے علی رؤوس الاشہاد، یہ بات کہی، ان تمام لوگوں کے سامنے یہ بات کہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حاضرین ہیں ان کے سر کے اوپر چھوڑ کے یہ بات کہی ہے۔ تو وہاں اگر یہ لفظ آ رہا ہے کہ راس کل سنہ یا راس کل مئات سنہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سرے کے اوپر ہونا چاہیے، وہ 100 سال کے سرے کے اوپر، اینڈ کے اوپر یا اس کے شروع کے اندر میں ہونا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ 100 سال میں ہوتے ہیں، حق تبارک و تعالیٰ اس طرح پیدا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایک ہی آدمی ہوتا ہے یا کئی آدمی ہوتے ہیں، راجح قول یہ کہ کئی آدمی ہوتے ہیں، ضروری نہیں، ویسے علماء نے اپنے اعتبار سے ان کی بات کیا ہوگا، لیکن راجح قول یہی ہے کہ فقط ایک شخصیت نہیں بلکہ کئی ایک شخصیات ایک ہی زمانے کے اندر میں ہو سکتی ہے، فرد واحد نہیں بلکہ کئی ایک افراد، یعنی ایک جماعت جو ہے وہ اس کام کے لیے ہوتی ہے۔ رہا حدیث پاک کے اندر میں یہ لفظ جو استعمال کیا گیا کہ من یجدد لہا امر دینہا، تو من یجدد، اس میں جو لفظ من آ گئی ہے، اس من سے دھوکہ ہو گئی ہے جنہوں نے یہ سمجھا کہ ایک ہی آدمی ہوگا۔ عربی کے اندر میں لفظ من وہ صرف ایک کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ کئی ایک افراد کے لیے بھی آتا ہے، ایک کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کئی ایک کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، یہاں من کا لفظ استعمال کیا گیا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہم کی جو ضمیر آئی ہے یہ پلورل کے لیے اور جمع کے لیے آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں جو من لایا گیا ہے وہ واحد کے لیے نہیں آیا بلکہ جمع کے لیے آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من واحد ہی کے لیے مخصوص ہو، ایسا نہیں، جمع کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور علماء نے جو تجدیدی کارنامے انجام دیے ہیں تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت کے اندر میں یا ایک صدی کے اندر میں ایک ہی آدمی نے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ عالم پر اگر نظر کرتے ہیں اور تاریخ دعوت و عظیمت اگر پڑھتے ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ کئی ایک آدمی اس تجدیدی کارنامے کو انجام دینے والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حضرت بھی اسی منصب کے اوپر فائز تھے، حق تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کو انوار سے بھرے، آمین، اور جنت الفردوس کے اندر میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان کی جو تجدیدی زندگی ہے وہ اگر ان کے حالات کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، ہر شعبے کے اندر میں انہوں نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَارِهُونَ، اگرچہ ناپسند کرنے والے ناپسند کریں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ہمارے حضرت کا جو کارنامہ تھا وہ بھی تجدیدی کارنامہ تھا۔ حق تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان کی کتابوں سے استفادے کی اور ان کی بیانات وغیرہ سے استفادے کی امت مسلمہ کو بیش از بیش زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا وہ تجدید کے اوپر یہ بات چلی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ ان کے تذکرے کے اندر میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب لکھ رہے ہیں، مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ لکھ رہے ہیں، ادھر ملا علی قاری علیہ الرحمہ لکھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ سال کے اینڈ کے اوپر یا سال کے شروع پر ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی فرد ہونا چاہیے بلکہ ایک جماعت ہو سکتی ہے جو تجدیدی کارنامہ انجام دے سکتی ہے۔ تو اس معنی کر حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کو مجدد الملت اگر کہا جاتا ہے تو اس کے اندر میں ذرہ برابر شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے، حضرت کے کارنامے اسی انداز کے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت بات جو بعض مرتبہ وہ چل پڑتی ہے، پہلے سے وہ سوچی ہوئی بات نہیں ہوتی ہے، اسی لیے وہ انداز میں کچھ تغیر تبدل وغیرہ بھی آ جاتا ہے۔ اگر وہ غیرت یا حمیت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تعاقب کے لیے میرا کچھ لب و لہجہ بھی بدل جاتا ہے، آپ لوگ معاف فرمائیں۔ تو حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کی جو کتابیں ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں تو جو چیز چاہیے وہاں پر دستیاب ہو جاتی ہے اور مل جاتی ہے، اور جو امراض ہوتے ہیں ہمارے باطنی اس کے اندر میں بھی کوئی مرض ایسا نہیں ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف انہوں نے نشاندہی نہ کی ہو اور اس کے علاج کو انہوں نے تجویز نہ کیا ہو اور نہ بتلایا ہو۔ تو حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں، یہ وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ صاحب جو ہے وہ مشہور تھے کہ تغیر کر دیتے ہیں، اپنے اعتبار سے ترمیم برمیم کر دیتے ہیں، اور ہم پڑھاتے ہوئے بہت سی مرتبہ وہ کتابوں سے گزرتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں یہ کاتب کی کرم فرمائی ہے، کاتب سے ایسا ہو گیا ہے، کاتب سے ایسا ہو گیا ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے اساتذہ جو بیان کر رہے ہیں سب کاتب ہی کے سر کیوں ڈالتے ہیں، لیکن اس مرتبہ میں جب اپنی کتاب چھپوانے کے لیے گیا تو اس موقع میں مجھے اندازہ ہوا کہ واقعتاً کاتب کی کرم فرمائی ایسی ہوتی ہے کہ 3 بجے تک جاگا،
تین بجے تک وہ جو پروف ریڈنگ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کو دیا، دوسرے دن اس میں کئی ایک جو ہے بڑھ جاتی ہے. اور ابھی جب سے یہ کمپیوٹر آیا ہے تو اس نے اور زیادہ جو ہے وہ ناس مارا ہے. مطلب ہاتھ سے جب لکھتے تھے تو اس میں اتنی اغلاط نہیں ہوتی تھی، اور کمپیوٹر میں اور زیادہ ہو گئی. اب کس طرح ہوتی ہے وہ آپ لوگ جانیں. یعنی کمپیوٹر تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تو وہ خود بتلاتا ہے کہ آپ کا یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اس طرح کمپیوٹر تو بہت ہوشیار ہوتا ہے، ہوتا ہوگا ہوشیار، لیکن یہ کہ جہاں کہیں وہ غلطی میں ڈالنے کے لیے آتا ہے تو اچھی خاصی غلطی میں ڈال دیتا ہے. وہ پوری کی پوری عبارت، پوری کی پوری سطر ہی کو حذف کر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے. کاتب صاحب تو ایک آدھ لفظ میں کچھ ترمیم برمیم کر دیتے تھے، اور یہاں تو پورا کا پورا معاملہ ہی چوپٹ ہو جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے رہا ہوں، وہی دل لگی میں کہہ رہا ہوں، اور دل لگی میں ہو سکتا ہے وہ چوٹ بھی لگاتا ہوں. اچھا، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ وہ کاتب صاحب کے بارے میں اس طریقے سے بات مشہور تھی. تو ایک آدمی گیا وہ قرآن مجید کو نقل کروانے کے لیے کہ قرآن مجید کے نقل میرے لیے تیار کر دو، اور جتنی اجرت تم طلب کرو گی تو اتنی اجرت دینے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن ایک بات وہ یہ کہ ذرہ برابر ترمیم مت کی، جو اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام. پہلے سے سن رکھا تھا، کاتب صاحب کے بارے میں تعارف تھا. تو کاتب صاحب کہنے لگے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اللہ کے کلام میں کچھ تغیر کروں گا. ٹھیک ہے، ان کو تو اطمینان ہو گیا. اب اس کے بعد جب وقت دیا کہ اتنا وقت کے بعد تم لے جانا، پہنچے اس وقت کے اوپر قرآن مجید کا نسخہ لینے کے لیے. ان سے پوچھا کہ کچھ تغیر وغیر تو نہیں کیا ہے نا آپ نے؟ تو کہا کچھ تغیر نہیں کیا ہے. ہاں، قرآن مجید میں چند جگہوں کے اندر میں ابو لہب کا، فرعون وغیرہ کا نام تھا تو وہ نام میں نے ہٹا دیا، اور آپ کا، میرا، آپ کے باپ کا، میرے باپ کا میں نے لکھ دیا ہے. اب تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، امت مسلمہ کی قدم قدم کے اوپر نصرت فرمائے، مدد فرمائے، اور حالات جس قدر پریشان کن ہو رہے ہیں حق تبارک و تعالیٰ ان حالات کو رفع فرمائے، دفع فرمائے. اور ہمارے جو گھریلو حالات ہیں حق تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اصلاح کی بیش سے زیادہ توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، اپنے معاشرہ اور اپنے مجتمع کی بھی اصلاح کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ. سبحان اللہ.